بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے، اور زور سے چلنے والی ہوائیں سلیمان کے تابع کی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی ہے جہاں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کچھ ایسے جن تھے جو دریا میں اس کے واسطے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کیا کرتے تھے۔ ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے موضوع عطا کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر آپ جانوروں کی بولیاں سنتے تھے، خوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت خوا میں اڑتا تھا، یعنی صبح و شام مختلف سمتوں ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ بلکہ تمام مخلوقات آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہوگی، تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے محبوب، مجھے آپ اجازت دیں میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں اور ان کی دعوت کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ یا اللہ، مجھے صرف ایک ہفتے کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان اس پر بھی آپ قدرت نہیں رکھتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکے۔ جب آپ کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہے، یعنی کہ گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لے۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے خوا کو حکم دیا کہ کھانے پر شیری اور دھیمے انداز میں چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ خوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی متعلق تھی، اس لیے خوا شیری اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کر دیتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان تو مخلوقات میں سے کسی سے دعوت شروع کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا کہ اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تم نے ٹھیک سنا، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی آگے بڑھی اور جتنا کچھ کھانا وہاں بڑا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ اس کے بعد مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا میرے پروردگار مجھے دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اے سلیمان، آج میرے کھانے کو روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ تو نے رزق اپنے ذمہ لے لیا تھا اور تو نے میرے کھانے
میں کمی کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرتزدہ رہ گئے اور ان پر غشی طاری ہوگی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری بارگاہ میں ندامت کی۔ میں نادان اور مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔ بے شک اللہ کی بڑا روزی دینے والا زبردست طاقت والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔